السلام علیکم۔ بڑی کھوپڑی والا بھی اپنی فطرت میں بے مثال تھا۔ وہ بس اتفاقیہ طور پر ہی تغرل کو مل گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے آج تک اس کے ساتھ تھا۔ نہ صرف ساتھ تھا بلکہ اس نے تغرل کا مزاج بدل دیا تھا اور اس کی سب سے پسندیدہ شخصیت بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے زرنگاہ کی جان بچی تھی، اس کی وجہ سے وحشت کے قانون بدل گئے تھے اور تغرل خان انسانیت کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ لیکن یہ اس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو تھا، یعنی وہ وفا شعار بھی تھا، جان کی بازی بھی لگا سکتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ لمحہ لمحہ بدل جانے والے تغرل خان کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ یہ کوشش کر رہا تھا اور تغرل خان کی شدید ذہنی اذیت کا تجزیہ کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں سوچنے سمجھنے کی قوتیں کھو بیٹھا ہوں۔ شیرم خان اور یہ سب، یہ ظالم لوگ۔ تغرل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ تیمور ایک بار پھر غار کے دروازے پر آیا۔ اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ نیچے وہ لوگ مصروف عمل تھے، سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ ایک پراسرار خاموشی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ وہ اندر آ گیا، پھر اس نے کہا، خان تغرل خان، میں کہہ چکا ہوں کہ زمانے کے سرد و گرم شہنشاہوں کو بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں یہی سب کچھ ہے۔ اگر شہنشاہ ایسے حالات سے نہ گزریں تو ادھورے کہلاتے ہیں۔ تم نے طویل عرصے تک اپنے نام کا ڈنکا بجوایا ہے، اب ذرا دوسری دنیا دیکھو۔ یہ ضروری ہے تغرل خان، یہ ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میرا مطلب صاف ہے، تجھے اب یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ ناممکن، میں یہاں آگ لگا دوں گا، زندہ جلا دوں گا ان سب کو۔ تغرل غرا کر بولا، بات اگر صرف میری زندگی کی ہے عظیم آقا، تو وہ میں تیری نظر کر چکا ہوں۔ جس شکل میں بھی چاہے میرے لیے موت طلب کر لے، بہتر ہے تو اسی جگہ مجھے ہلاک کر دے، میں مطمئن ہو کر مرنا چاہتا ہوں۔ بڑی کھوپڑی والے، کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ سچ ہے؟ ہاں آقا، یہ سب کچھ سچ ہے، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بھی ناقابل یقین تھا، لیکن میں نے دیکھا۔ ہاں، میں تغرل خان کو اس انداز میں نہیں دیکھ سکتا جو شکست خوردوں کا ہوتا ہے۔ تغرل خان نے ہر طرح کے حالات کو تابع کرنا سیکھا ہے۔ کسی واقعے سے ہراساں ہو جانا، مغلوب ہو جانا تغرل جیسے سرداروں کا کام نہیں ہے۔ بڑے سر والے، اس وقت مجھے سب سے زیادہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ شہنشاہ کی قسم، اگر پہاڑوں کے سارے قبائل جمع ہو کر یہاں آ جائیں اور جنگ ہو رہی ہو تو میں ذرہ برابر پریشان نہ ہوتا اور خوشی سے جنگ میں شریک ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سازش شیرم نے کی ہے، میرے دوست نے، میرے ابتدائی ساتھی نے۔ خان، یہ سچائی ہے، اور اس نے تولائی خان کو بھی ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے خان، مگر کیسے؟ کاش یہ میرے علم میں ہوتا۔ وہ سب اس کے ہمنوا ہو گئے، وہ جنہیں میں نے پروان چڑھایا، وہ سب اجنبی بن گئے میرے لیے، سب، بدر شاہ بھی اور دوسرے بھی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آج کی بات نہیں، مگر اب میں کیا کروں تیمور؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تیمور پر بھروسہ؟ تغرل نے عجیب سی نظروں سے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ میں نہیں جانتا آقا کہ وہ تیرے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ جانتے ہوں گے کہ شہنشاہ خان اور خانم اب اس غار میں نہیں ہیں، لیکن آقا میری عقل کہتی ہے کہ وہ تیرے لیے کوئی اچھا منصوبہ نہ رکھتے ہوں گے۔ مطلب، وہ جانتے ہیں کہ اژدہے کے سامنے آ کر کیا ہوتا ہے، اور یقیناً وہ تیرے قتل کے خواہاں ہوں گے۔ تو ٹھیک کہتا ہے تیمور، بالکل ٹھیک تجزیہ ہے تیرا، ورنہ وہ میرا سامنا اس طرح نہ کرتے۔ مگر میرے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ میں ان سب کو کھا جانا چاہتا ہوں۔ میں انہیں تغرل خان کی زبان ہکلانے لگی، پھر وہ کرب سے غرایا، مگر میں بے بس ہوں، نہتا ہوں۔ یہ لمحات عارضی ہیں سردار، میں نے خانم سے کہا تھا کہ جہاں میں نے انہیں چھوڑا ہے وہ وہیں رہیں اور ہمارا انتظار کریں سردار۔ ہم شہنشاہ کے پاس جائیں گے، پہلے اس کے تحفظ کا بندوبست تو کر لیا جائے، اس کے بعد آقا، باقی سب کچھ اس کے بعد ہی کیا جائے گا۔ میری مان لو آقا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی اس وقت ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تغرل خان کرب و اذیت کے جن لمحات سے گزر رہا تھا یہ اس کی تمام تر زندگی میں اجنبی تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے صرف کامیابیاں حاصل ہوتی رہی تھیں، لیکن آج پہلی بار اسے بے بسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ شدت غیظ و غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ مفلوج کر دیے گئے تھے۔
اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ گروہ کے تمام افراد اس کے مخالف تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ طغرل نے انسانی زندگی کی کبھی کوئی قیمت نہیں سمجھی تھی، لیکن جس طرح وہ مارنا جانتا تھا اسی طرح مرنا بھی جانتا تھا، اور اگر واقعی شہنشاہ کا نام اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو اس وقت وہ تیمور کی کوئی بات نہ مانتا، لیکن تیمور نے اسے جس ذہانت سے سمجھایا تھا وہ کارگر رہی تھی، اور طغرل خان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس وقت حالات قطعی طور پر ان کے خلاف ہیں۔ تیمور امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طغرل خان کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو تیمور نے کہا، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں آقا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں کس طرح خانم زرنگا اور شہنشاہ کو یہاں سے نکال کر لے گیا ہوں۔ ایک بار ان لوگوں کے نرغے سے نکل جانے کے بعد دوبارہ یہاں آنا کتنا دشوار کام تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ آقا یہاں ضرور آئیں گے، چنانچہ جان پر کھیل کر یہاں پہنچ گیا۔ اگر ہم نے کوئی کارروائی کی اور یہاں سے واپس نہ جا سکے تو خانم اور شہنشاہ کا کیا ہوگا؟ جلد بازی اور جذباتی کیفیت کبھی کارآمد نہیں ہوئی۔ باقی فیصلہ آقا کے ہاتھ میں ہے۔ تیمور خان تو 1000 بار آقا کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہے۔ طغرل نے نرم نگاہوں سے تیمور کو دیکھا اور بولا، میرے وفادار دوست، میرے ساتھی، اس وقت جب حالات نے مجھے ان لوگوں سے دور کر دیا ہے جنہوں نے بچپن سے میرا ساتھ دیا، تو میں تیری طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہوں۔ بے شک تو ذہین ہے، اور تو نے ان لوگوں کی موجودگی میں بھی میری رہنمائی کی، اور بے شک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تیری رہنمائی سے مجھے ہمیشہ فائدے حاصل ہوئے، اور دوسرے لوگ وہ نہ کر سکے جو تو نے کیا۔ چنانچہ میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چلو یہاں سے نکل چلیں، لیکن باہر نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ تیمور کے چہرے پر خوشی کے آثار پھیل گئے۔ وہ سب سے کٹھن مرحلہ تھا اس کے لیے۔ طغرل خان کی فطرت سے واقف تھا، وہ مرنا اور مارنا ہی سمجھتا تھا، اور اس وقت ان حالات میں اسے ذہنی طور پر قابو میں کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ اگر یہ کام ہو جائے تو آگے بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ طغرل کی آمادگی پا کر تیمور خوشی سے پھولا نہ سمایا اور بولا، عظیم آقا، یہی تو فرق ہے تجھ میں اور ان لوگوں میں جو آج خود کو پہاڑوں کا شہنشاہ کہلوانے کے خواہش مند ہیں۔ تو زیرک ہے، سمجھدار ہے، اور یہ بے وقوف۔ یہ اتنا تو کر نہ سکے کہ ہمارے راستے بند کر دیتے، حالانکہ شیرم ان راستوں کے بارے میں جانتا ہے جہاں سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی یہ جرت نہ ہوئی کہ طغرل خان کے قریب پہنچ کر اسے اس کی تقدیر کا فیصلہ سنا سکے۔ دیر نہ کر لنگڑے، دیر نہ کر، چل یہاں سے نکل چلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ اگر ان میں سے کوئی دوبارہ میرے سامنے آ گیا تو شاید میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکوں۔ عظیم آقا کے حکم کا انتظار تھا۔ تیمور تو تیار ہے، تو پھر کون سا راستہ منتخب کیا ہے تو نے؟ تیمور نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ طغرل خان کو یہاں سے نکالنے کے لیے اس نے پہلے سے بہتر انتظامات کر لیے تھے۔ ان کے پاس سواری کا بندوبست نہیں تھا، کیونکہ وہ گھوڑا تو باہر طور چھوڑنا پڑا جس پر تیمور خود یہاں تک پہنچا تھا۔ شیرم نے ہر چند کے پہاڑوں کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا تھا، لیکن جن سرنگوں کی تکمیل خود تیمور نے اپنے مقصد کے تحت کرائی تھی، ان میں سے ابھی کچھ سرنگیں باقی تھیں جنہیں تیمور جیسا سمجھدار انسان ہی استعمال کر سکتا تھا، اور طغرل خان کو اسی راستے سے تیمور نے باہر لانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ باہر شیرم خان اپنے ساتھیوں سے مشورے کر رہا تھا اور یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ بالآخر اب جب کہ طغرل خان واپس نہیں آیا ہے تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور فیصلے کرنے کا یہ وقت ہی طغرل خان اور تیمور کے حق میں بہتر تھا۔ چنانچہ وہ سفر کرتے رہے، اور پھر ایک طویل ترین اور پرصعوبت سفر کر کے وہ زمین کے سوراخ سے باہر نکل آئے۔ تیمور نے اس سوراخ کو اسی وقت جھاڑیوں سے بند کر دیا تھا تاکہ کسی کو شبہ اس جانب نہ جائے، اور اس کے بعد وہ کھلے اور وسیع میدانوں میں نکل آئے۔ انہوں نے پتھروں اور چٹانوں کی آڑ لے کر آگے کا سفر شروع کر دیا۔ طغرل خان اب چونکہ تیمور خان سے تعاون پر آمادہ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ ہر طرح سے تیمور کا ساتھ دے رہا تھا۔ چنانچہ یہ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ رات کی تاریکیاں چاروں طرف پھیل گئیں۔ سفر بہت طویل تھا، اور اس بار اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ انہیں گھوڑے مل جائیں۔ چنانچہ تیمور نے طغرل کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ وادی شیربانہ تک کا سفر پیدل ہی طے کیا جائے گا۔ اس وقت دوسری بات تھی، جب خانم زرنگا اور شہنشاہ تیمور کے ساتھ تھے، وہ زیادہ فکر مند تھا۔
کیونکہ ایک عورت اور ایک بچے کا بہرت اور اتنا طویل سفر پیدل طے کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن اب سردار تغرل خان اس کے ساتھ تھا۔ خود لنگڑے تیمور کی اپنی کیفیت بھی بہتر نہیں تھی۔ اس نے جس قدر مشقت کی تھی اس نے اس کا عضو دکھا دیا تھا۔ رات کے سناٹوں میں بھی یہ سفر جاری رہا۔ تغرل خان کے اندر تو خیر تھکن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن تیمور خود ہی کہیں کہیں لڑکھڑا جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر تغرل خان نے بارہا پیشکش کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو تغرل خان کا سہارا لے سکتا ہے، لیکن تیمور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ رات بھر یہ سفر جاری رہا۔ نہ تیمور نے کسی جگہ رکنے کا ارادہ ظاہر کیا اور نہ تغرل خان رکا۔ اب اس کے دل میں زرنگاہ اور شہنشاہ کا خیال تھا۔ پچھلے حالات اس کے ذہن سے نکل چکے تھے۔ اس کے بارے میں اس وقت تک سوچنا مناسب نہیں تھا جب تک زرنگاہ کی صورت نظر نہ آ جائے۔ وادی شیربانہ تک کا یہ سفر پیدل طے کرنا بہت مشکل کام تھا۔ رات بھر کے اس سفر کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں ان کے لیے پناہ گاہیں موجود تھیں۔ چنانچہ تیمور نے تجویز پیش کی، عظیم آقا، کیوں نہ ہم چند گھنٹے یہاں قیام کر لیں اور اس کے بعد سفر شروع کریں۔ تغرل نے ایک نگاہ تیمور کو دیکھا اور پھر خاموشی سے گردن ہلا دی۔ تیمور نے پناہ کے لیے ایک بہتر جگہ تلاش کی اور اسے صاف ستھرا کر کے تغرل خان سے وہاں آرام کرنے کے لیے کہا۔ تو تغرل خان نے آہستہ سے کہا، تو بھی یہیں میرے قریب آرام کر تیمور، کیا تجھے نیند آ رہی ہے؟ نہیں عظیم آقا، بس میں چاہتا ہوں کہ یہاں تھوڑی دیر سکون کے کچھ سانس لے لیے جائیں تاکہ ہم آگے کے سفر کے لیے چاقو چوبند ہو جائیں۔ تغرل خان نے گردن ہلا دی۔ تیمور اس کے قدموں کے نزدیک ہی لیٹ گیا۔ تغرل خان کافی دیر تک ایک پتھر پر سر رکھے سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر تیمور کو دیکھا، اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لنگڑا سو گیا ہے یا نہیں۔ تیمور آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ تغرل نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تیمور کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات تھے۔ لنگڑا ہونے کے باوجود اس نے کسی موقع پر تغرل کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور اسی کی رفتار سے سفر کرتا رہا تھا۔ جبکہ تغرل خان اس وقت رکنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ پر لگا کر زرنگاہ اور شہنشاہ کے پاس پہنچ جائے، لیکن اس نے تیمور کا خیال کیا تھا۔ تغرل خان کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں وہ اس کے تمام ساتھیوں پر عیاں ہو چکی تھیں، لیکن اب تک اس کی تمام تر محبتوں کا مرکز صرف شہنشاہ ہی رہا تھا۔ قتل و غارت گری اور خون ریزی سے اس نے منہ ضرور موڑا تھا، لیکن صرف لمحاتی طور پر۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور تیمور کے بدن میں جنبش نہ ہوئی۔ البتہ تغرل خان کی پلکیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھپکی تھیں۔ اس دوران اس کا ماضی اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند آ گیا تھا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا اسے، شیر کوہ کا محل اور اپنا باپ زارق خان، اپنی ماں خانم اور نہ جانے کون کون، اور اس کے بعد گزرے ہوئے لمحات کی ہر کہانی اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ خانم جوزفائن اور جوزفائن کے تصور کے ساتھ ہی نہ جانے کیوں وہ اچھل پڑا۔ اس کے اچھلنے سے غالباً لنگڑے کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر تغرل خان کو دیکھا اور تغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیمور تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، میری دلی خواہش تھی کہ آقا تغرل خان اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پا لے۔ غصہ، انتقام، جوش بے شک انسانی فطرت کے اہم جز ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کیفیات پر اگر عقل غالب آ جائے تو پھر وہ انسان ناقابل تسخیر ہوتا ہے، اور میں نے تغرل کو ہمیشہ اپنے خوابوں میں ایک ناقابل تسخیر انسان ہی پایا ہے۔ اور اس وقت تغرل خان کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ تغرل خان کے بارے میں میرا تصور غلط نہیں تھا۔ بڑے سر والے، میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ تو واحد شخص ہے جس سے میں صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ احترام بھی کرتا ہوں۔ یہ عظیم آقا کا انعام ہے تیمور کے لیے، اور تو اسی انعام کا مستحق ہے۔ تغرل خان نے جواب دیا، ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ کیا عظیم آقا؟ تیمور، تو بھی بھول گیا اور میں بھی بھول گیا۔ ہاں، غلطی مجھ سے بھی ہوئی اور تجھ سے بھی۔ تجھ سے صرف اتنی سی غلطی ہوئی ہے کہ تیرے ذہن میں وہ بات نہ آ سکی جو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ تیمور خاموشی سے تغرل خان کی صورت دیکھتا رہا۔ تب تغرل نے کہا، ہم نے بہت بڑی غلطی جو کی ہے نا تیمور، وہ ہے جوزفائن کی زندگی۔ تغرل خان نے کہا، اور تیمور پرخیال نگاہوں سے تغرل کو دیکھنے لگا، پھر بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ عظیم آقا، تو یقین کر، میں تجھے پہلے بھی برتر و اعلیٰ سمجھتا تھا، لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر تغرل خان ذہن پر زور دے تو ہزاروں میں ایک ہے۔
اوہ تیمور، اب میرے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آئندہ تیری زبان سے اس قسم کے الفاظ سننا پسند کروں گا۔ میں جو کچھ بھی ہوں نہیں تھا، اور جب ہو جاؤں گا اس کے بعد اگر تو اپنے الفاظ میں تبدیلی لانا چاہے گا تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ عظیم آقا، میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں شیرم جوزفائن کا تربیت یافتہ ہے؟ ہاں، یہی سوچا تھا میں نے بڑے سر والے، ابھی ابھی یہی خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ جوزفائن شیطان کا دوسرا روپ ہے، وہ ہر حالت میں کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، اور ہم تیمور خان، ہم وادی شیربانہ جاتے ہوئے شیرم کو یہیں چھوڑ گئے تھے۔ میں سمجھا نہیں عظیم آقا۔ اس وقت تیمور، اس وقت لنگڑے، جب ہم وادی شیربانہ میں انتظامات کا جائزہ لینے گئے تھے، شیرم یہیں تھا اور جوزفائن بھی یہیں تھی۔ ہاں عظیم آقا، میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر شیرم جوزفائن کے زیر اثر آ جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جوزفائن ایک ساحرہ ہے، اور جس نے میرے چاچا راول خان کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ بے شک عظیم آقا، بے شک، ہم ان راستوں پر سوچ سکتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شیرم کی اس کوشش میں کہیں نہ کہیں جوزفائن کا ہاتھ ضرور ہے۔ اور ہم نہ صرف جوزفائن کو وہاں چھوڑ آئے، بلکہ راول خان اور اس کا بیٹا خوشبخت خان بھی وہیں ہے۔ یوں سمجھ لے تیمور، میرے تمام منصوبے خاک میں مل گئے ہیں، اور اگر یہ تصور میرے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ میرے اس زوال کا سبب جوزفائن ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن دبا کر خودکشی کر لوں۔ نہیں عظیم آقا، وعدہ کر چکا ہے کہ تو جوش سے نہیں، ہوش سے کام لے گا۔ ہاں ہاں، میں ہوش ہی سے کام لوں گا، اس لیے کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ شہنشاہ خان ہے۔ تیمور جلدی اٹھ، بہت دیر ہو گئی، ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ میں شہنشاہ خان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ معمول کے مطابق تغرل خان کی ذہنی رو ایک بار پھر بھٹک گئی تھی۔ عظیم آقا، میں تیار ہوں۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تغرل خان کے ذہن میں جوزفائن کا تصور جڑ پکڑ جائے۔ ذہنی رو بدلتے کیا دیر لگتی ہے؟ ہو سکتا ہے تغرل خان یہ اعلان کر دے کہ وہ واپس جا رہا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم جوزفائن ہی کو ختم کر کے وہ دوبارہ یہاں آ جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے نکل جانا اور شہنشاہ خان کے سامنے تغرل کو لے جانا اس وقت سب سے موزوں تھا۔ اب اس کی مدد کے لیے زرنگاہ بھی تیار ہوگی، بشرط یہ کہ وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ اس سفر کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ راستہ بہت کٹھن تھا، موسم بے حد سخت، لیکن دونوں ہی موسم کی سختیوں سے بے نیاز جتنی برق رفتاری سے ہو سکتا تھا آگے کی جانب کا سفر طے کر رہے تھے، اور اب بہت دور سے وادی شیربانہ کے آثار نظر آنے لگے تھے، گویا منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ ویسے تیمور خود بھی جوزفائن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ شیرم خان بذات خود اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک نہیں تھا کہ وہ حالات کو تغرل خان کے خلاف اس طرح موڑ دیتا۔ اس سلسلے میں ضرور اس کی رہنمائی کی گئی ہے، اور اس وقت پہاڑوں میں سب سے بڑی شیطان رہنما عورت موجود تھی، جو فرنگن تھی، اور جس کا ذہن ہمیشہ شیطانی منصوبے باندھنے میں بے مثال رہا تھا۔ تیمور کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح شیرم خان اور خانم جوزفائن کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ بہرطور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا، اب حالات کم از کم پہاڑوں میں ان کے قابو میں نہ رہے تھے۔ جوزفائن نے اگر اپنا جال مضبوطی سے شیرم خان پر ڈال دیا تھا تو اس کا مقصد تھا کہ بہرطور اسے ایک ذہین ترین عورت تسلیم کر لیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا اظہار تیمور نے تغرل خان پر نہیں کیا، اور دونوں برق رفتاری سے اپنا سفر جاری رکھے رہے۔ سورج ڈھلنا شروع ہوا تھا جب وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے اب انہیں ایک سرنگ میں داخل ہونا تھا، اور یہی سرنگ انہیں وادی شیربانہ میں اس جگہ تک لے جا سکتی تھی جہاں زرنگاہ اور شہنشاہ کا قیام تھا۔ چنانچہ وہ گہری گہری سانسیں لینے کے بعد سرنگ میں داخل ہو گئے، اور پھر یہ تنگ و تاریک سفر طے کیا جانے لگا۔ تیمور بالکل خاموش تھا۔ تغرل خان کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ اب اس کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ تغرل خان کے اندر کافی نرم فطرت جنم لے رہی تھی، جس کا اس سے پہلے اس کے وجود سے کوئی گزر نہیں ہوا تھا۔ وہ شہنشاہ خان کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور دل کی دھڑکنیں بار بار اس کا نام پکارتی تھیں۔ رات کی تاریکیاں پہاڑوں پر پھیل گئی تھیں جب اس عظیم الشان سرنگ کو عبور کرنے کے بعد وہ اس کے مرکز پر پہنچے۔ یہ مرکز ایک گول سے کمرے کی شکل میں تھا جو پہاڑ کو کھوکھلا کر کے بنایا گیا تھا، اور اس میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا۔
دوسرا راستہ مرکز کے دوسری جانب پہاڑوں کی طرف کھلتا تھا۔ مرکز میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور طغرل خان دھڑکتے دل کے ساتھ اس دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا جسے کھول کر وہ اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے کان اندر کی آوازیں سننے کے لیے بے چین تھے، لیکن آوازیں باہر نہیں آ سکتی تھیں۔ باہر طور تیمور نے ہی مشکل حل کر دی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ طغرل خان سے کم متجسس نہیں تھا۔ پھر جب اس نے سامنے ہی خانم زرنگاہ اور شہنشاہ خان کو آرام سے دراز دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک لہرا گئی۔ طغرل خان کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی، شہنشاہ، میرے بچے، میرے بیٹے۔ دونوں نیم غنودہ افراد اچھل پڑے تھے۔ زرنگاہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، شہنشاہ بھی اٹھ گیا تھا۔ زرنگاہ طغرل خان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ شہنشاہ خان قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ طغرل نے زرنگاہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر شہنشاہ خان کو بھی اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ تیمور واپسی کے لیے مڑنے لگا تو طغرل خان نے کہا، نہیں تیمور، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ تیمور رک گیا، لیکن اس نے اپنا رخ تبدیل کر رکھا تھا۔ تب طغرل نے کہا، زرنگاہ، تمہیں دیکھ کر میرے وجود میں دوبارہ زندگی پیدا ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے، میرے شہنشاہ خان، وہ کچھ ہو گیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بابا خان، کیا تم اس ہونے سے پریشان ہو؟ شہنشاہ خان کی عمر سے بہت آگے کی آواز ابھری اور طغرل خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پریشان نہیں ہوں میں شہنشاہ خان، لیکن نہیں بابا خان، لفظ ایک ہونا چاہیے، ہاں یا نہیں۔ تو پھر میں پریشان نہیں ہوں۔ جب ہم پریشان نہیں ہیں تو ہم کسی بھی قسم کے ماحول سے خوف زدہ نہیں ہو سکتے۔ طغرل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ یہ اس کا بیٹا بول رہا تھا، اس کا بیٹا نہیں، یہ پہاڑوں کا اصل شہنشاہ بول رہا تھا، جس کا نام ہی شہنشاہ خان تھا۔ زرنگاہ کی آنکھوں میں بھی فخر اور مسرت کے آثار تھے۔ پھر اس نے ممنون نگاہوں سے تیمور کو دیکھا اور آگے بڑھ کر بولی، میں تجھے اپنا بھائی کہوں، اپنا رہنما کہوں، اپنا نجات دہندہ کہوں، کیا کہوں تیمور تجھے؟ کون سا اعزاز دوں کہ تو نے میرے طغرل خان کو میرے سامنے لا کھڑا کیا؟ تیمور صرف خادم کہلانے میں فخر محسوس کرے گا خانم۔ تو خادم نہیں ہے تو ہمارا خون ہے۔ ہاں تیمور، کہیں نہ کہیں تیرے خون میں ہمارے خون کی آمیزش ضرور ہے۔ یہ وہ فخر ہے جسے تیمور موت کے بعد بھی نہ بھول سکے گا۔ تیمور نے کہا، ہاں تیمور، تو نے واقعی مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور طغرل خان آج پہلی بار اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں، ان پہاڑوں میں کسی کا احسان مند ہے، اور جس کا وہ احسان مند ہے اس کا نام ہے تیمور خان۔ خان، میں خوشی سے مر جاؤں گا، اب مزید نہ بولنا، تیمور نے کہا۔ بیٹھ جاؤ تیمور، بیٹھ جاؤ، تم جس قدر تھک گئے ہو میں جانتا ہوں۔ میں نے تو صرف پہاڑوں سے شیربانہ تک کا سفر ایک بار کیا ہے، لیکن تم 3 بار یہ سفر کر چکے ہو۔ بیٹھ جاؤ تیمور، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ اور تیمور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ طغرل خان نے زرنگاہ کی طرف دیکھ کر کہا، زرنگاہ، اس دوران تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تیمور نے اس کی گنجائش ہی کہاں چھوڑی، ہمارے لیے ہر چیز تو مہیا کر دی تھی اس نے۔ زرنگاہ نے جواب دیا، ہاں تیمور ہمارا سب سے سچا اور سب سے گہرا دوست ہے، اور اس بات کو ہم مرتے دم تک ذہن میں رکھیں گے۔ شہنشاہ خان، تم بھی سمجھے تیمور کے احسان کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ شہنشاہ کے ہونٹوں پر ایک پرغرور مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب زرنگاہ نے کہا، وہاں کیا ہوا طغرل خان؟ میں وہاں کے حالات جاننا چاہتی ہوں۔ بہت لمبی کہانی ہے، ہم نے یہاں تک کا سفر پیدل طے کیا ہے۔ پہلے ہمارے کھانے پینے کے لیے کوئی بندوبست کرو، کیونکہ اس دوران ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ اس کا تذکرہ ہم دونوں میں سے کسی کی زبان پر بھی نہیں آیا۔ طغرل نے ایک بار پھر تیمور کی طرف دیکھا اور تیمور نے گردن جھکا لی۔ زرنگاہ جلدی جلدی کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کرنے لگی اور پھر اس نے بڑے احترام سے وہ اشیاء سامنے سجا دی۔ طغرل خان نے تیمور سے کہا، آؤ میرے دوست، آقا مجھے تھوڑا سا الگ دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ تیمور، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج سے اپنا یہ انداز ترک کر دو۔ تم اب میرے غلام نہیں، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی۔ بمشکل تمام تیمور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے پر آمادہ ہوا۔ شہنشاہ اور زرنگاہ چونکہ اپنا پیٹ بھر چکے تھے، اس لیے ان دونوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور طغرل تیمور کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ اس کے انداز میں معمول کے مطابق بے فکری پائی جاتی تھی۔ جہاں غیظ و غضب کا معاملہ ہوتا وہ آتش بن جاتا تھا، اور زندگی کے دوسرے لوازمات سے بھی وہ کبھی الگ نہ ہوتا تھا۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔
تغرل خان خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ زرنگاہ نے کہا، بہتر ہے خان تم سو جاؤ، اور تیمور تم بھی۔ نہیں خانم، میں اس وقت تک نیند اپنے لیے حرام کر چکا ہوں، جب تک آپ لوگوں کی بہتری نہ تلاش کر لوں، تیمور نے جواب دیا۔ میں بھی سونے کی حاجت نہیں محسوس کرتا زرنگاہ، تو پھر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہاں کیا حالات پیش آئے، اور ان سارے معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ کتا شیرم خان، جس نے میری چوسی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر زندہ رہنا سیکھا ہے، اور آج وہ غرا رہا ہے، بھونک رہا ہے، اور وہ جو کسی بھی لمحے میرے ہاتھ کتوں کی موت مارے جا سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں زندگی دی، اور آج مجھ سے وہ زندگی پانے کے بعد میری ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت پیدا کر چکے ہیں۔ مگر ایسا کیسے ہوا تغرل خان؟ شیرم خان کی بغاوت، اس نے تولائی کو قتل کر دیا۔ تیمور کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر یہ ان کے درمیان سے اپنی ذہانت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد تمہیں یہاں لے کر آ گیا۔ پھر یہ سچا ساتھی اس جگہ جہاں تمہارا قیام تھا میرا انتظار کرنے لگا۔ اس کے اندازے حیرت انگیز طور پر درست تھے۔ میں وہاں پہنچا، اور اس کے بعد یہی تھا جس نے مجھے میری ذہنی قوتوں پر قابو پانے کی ہمت دلائی، اور میں اس کی بات مان کر یہاں تک آ گیا۔ لیکن آخر شیرم خان کو تم سے کیا شکایت پیدا ہو گئی تغرل خان؟ بہت سی باتیں ہیں سوچنے کے لیے زرنگاہ۔ خانم جوزفائن کو زندہ چھوڑ کر ہم نے غلطی کی تھی۔ شیرم کے ذہن میں شاید مجھ سے بغاوت بہت عرصہ پہلے جنم لے چکی تھی، لیکن وہ کبھی اس بغاوت کے اظہار کی جرت نہیں کر پایا، اور یقیناً اسے کسی طرح جوزفائن تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ارے ہاں، یہ کون سا مشکل کام تھا؟ آخر جب میں وہاں موجود نہیں تھا تو شیرم کو جوزفائن کے پنجرے تک جانے سے کون روک سکتا تھا؟ یقیناً کسی طرح اس جادوگرنی نے شیرم پر قابو پا لیا، اور اس کے بعد اس کی زیر ہدایت یہ سب کچھ ہو گیا۔ وادی شیربانہ میں ہم خراج کی رقم وصول کر رہے تھے، اور ادھر شیرم میں ہمارے خلاف اپنا مورچہ مضبوط کر رہا تھا۔ وہ وادی شیربانہ میں ہمارے ساتھ ضرور تھا، لیکن پھر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، اور اس نے چالاکی سے تولائی اور تیمور کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تولائی تو بیچارہ کام آ گیا، لیکن تیمور وہاں سے نکل بھاگا اور سیدھا تمہارے پاس پہنچا۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور اس کے بعد تغرل خان نے کہا، وہ خنزیر جس نے بچپن سے میرا ساتھ دیا ہے مجھ سے باغی ہو گیا، اور وہ کتے، وہ بھی اس کے ساتھی بن گئے۔ او لنگڑے، سو رہا ہے کیا؟ تو مجھے بتائے گا نہیں آخر وہ سب میرے خلاف کیسے ہو گئے؟ تغرل خان کو رہ کر اس صورتحال سے اذیت ہو رہی تھی۔ تیمور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پرخیال لہجے میں کہا، آقا میں اپنی کھوپڑی کو پچھلے راستوں کی سمت موڑ رہا ہوں، واقعات یاد کر رہا ہوں، اور یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ کون سا وقت تھا جب شیرم خان کے ذہن میں تیرے لیے بغاوت پیدا ہوئی۔ اور آقا جہاں تک ماضی کے کچھ واقعات مجھے یاد آتے ہیں، میں ایک احساس کو شدت سے اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہوں۔ کیا؟ تغرل خان نے سوال کیا۔ تولائی خان شیرم خان کے بارے میں شاید بہت پہلے سے جانتا تھا کہ شیرم خان کے ذہن میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، تو اس بیوقوف نے، اس مردود نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے سردار، یقیناً اس لیے کہ تو غصہ ہو جائے گا اور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا اس کا زندہ چھوڑ دینا میرے حق میں بہتر ہوا؟ کیا تولائی خان کے حق میں بہتر ہوا؟ شاید تولائی خان کی رگوں میں ایک نیک باپ کا خون تھا، وہ اس حد تک نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یقیناً آقا یہ خیال ہوگا کہ بدبخت شیرم خان اس حد تک جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں جب میں نے شیرم اور تولائی خان کو گفتگو کرتے دیکھا تھا، اور اب جب ان پر غور کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تولائی خان اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آہ میرا دوست، میرا آخری دوست تولائی خان، میں تیمور، میں اس کی موت کا انتقام لوں گا، ایک ایک کو چن کر قتل کر ڈالوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ زرنگاہ مجھے مشورہ دے، تیمور مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اوے شہنشاہ، ادھر آ، تو بھی اب بڑا ہو گیا ہے میرے شیر، پہاڑوں کی یہ مملکت میری نہیں اب تیری ہے، مجھے بتا میں اپنے دشمنوں سے کیسے انتقام لوں۔ شہنشاہ خاموشی سے ماں باپ کی صورت دیکھنے لگا۔ تب زرنگاہ نے کہا، خان جو کچھ میں یا تیمور خان کہیں گے تم اسے قبول کرو گے؟ مقصد؟ تغرل غرایا، مقصد یہی کہ تم اسے اپنے خلاف توہین مت سمجھنا۔ ہم جو کچھ بھی کہیں گے اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کہیں گے۔ اوہ تو بکو تو صحیح، کیا بکنا چاہتے ہو تم لوگ؟ تیمور اب کیا مشورہ ہے تیرا؟ مجھے بتا کہ میں ان لوگوں کے خلاف اپنی کارروائی کا آغاز کس طرح کروں۔ تغرل خان، حالات پوری طرح ہمارے خلاف ہو چکے ہیں۔
جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ میں نے دیکھا، وہ بتاتا ہے کہ شیرم خان مکمل طور سے پورے گروہ کو اپنے حق میں کر چکا ہے اور اس وقت ہمارا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں خود ان پہاڑوں میں انہیں تباہ کر دوں گا۔ میں اتنے کچے ذہن کا مالک نہیں ہوں۔ میں منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ میں ان سب کو اب پہاڑوں میں گھیر کر تباہ کر سکتا ہوں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے تیمور خان، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں خان، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انہیں ان پہاڑوں میں تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی تبدیل ہو جانے والی صورتحال سے ہم نہیں نمٹ سکتے۔ میں تیرے حکم پر ان کے درمیان گھس کر ان پر گولیوں کی بارش کر سکتا ہوں، جتنے بھی مر جائیں، لیکن اس کے بعد بالآخر مجھے مرنا پڑے گا۔ تو شہنشاہ تغرل خان، تو بھی ایسا ہی کر سکتا ہے، اور خانم زرنگاہ بھی، اور ہمارا یہ شہنشاہ خان بھی، لیکن ہم صرف 4 ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ ہے؟ کوئی ایسی تجویز اس وقت نہیں ہے تغرل خان جو ہمیں فوری طور پر کامیابی سے ہمکنار کر سکے، سوائے ایک تجویز کے۔ کیا میں وہی سننا چاہتا ہوں؟ تغرل خان نے سخت غصے کے عالم میں کہا۔ تجویز یہ ہے تغرل خان کہ سب سے پہلے ہم اپنے لیے کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کریں، ایسی پناہ گاہ جہاں شیرم اور اس کے کتوں کے قدم ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے تغرل خان۔ پہلے ہم اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں، اور اس کے بعد ان پہاڑوں کو شیرم کے لیے جہنم بنا دیں۔ یہی ایک تجویز آخری ہے، مگر کام تو بہت دیر طلب ہے، بہت دیر میں ہوگا یہ سب کچھ۔ میں اس وقت تک صبر کیسے کر سکوں گا؟ اس وقت تک صبر کرنا ہی پڑے گا تغرل خان، اپنے لیے نہیں۔ میں اور تو اور خانم زرنگاہ جان دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ننھے سے سردار کے لیے ابھی یہ وقت جان دینے کا نہیں ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو تیمور خان؟ وہ کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے، وہ کہہ رہا ہوں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم شہنشاہ خان کی موت کسی طور برداشت نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شہنشاہ خان کے ساتھ موت کا نام کبھی نہ لگانا تیمور، کبھی نہ لگانا۔ تغرل خان نے آگے بڑھ کر شہنشاہ خان کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس شہنشاہ کے لیے مصلحت سے کام لینا ہوگا تغرل خان، مصلحت سے کام لینا ہوگا۔ اوہ خدائی خوار، بول تو صحیح، کیا مصلحت ہے وہ؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کہا نا سردار، یہاں سے نکل کر بہت دور پہاڑوں کے کسی پراسرار گوشے میں ہمیں پناہ لینی ہوگی، اور اس کے بعد ہم منصوبہ بندی کر لیں گے۔ پہلے اپنے دشمنوں کے نرغے سے تو نکل جائیں۔ تغرل خان گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ تب زرنگاہ نے کہا، بالکل یہی تجویز میری بھی ہے تغرل خان، اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے ہم اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں، اس کے بعد ہم شیرم خان کو اس بغاوت کے نتیجے میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر وہ زندہ رہا تو میرے لیے خودکشی کر لینا مناسب ہوگا۔ بالکل خان، بالکل، یہ درست کہا تم نے، صرف تمہارے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ تو پھر تیرا بھی یہی مشورہ ہے؟ اوئے تیمور، یہ بتا ہم کہاں پناہ لیں گے؟ آج تغرل خان یہ سوال کر رہا ہے، وہ جس کے جلال سے پہاڑوں میں کسی کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، آج وہ اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس سلسلے میں خان سے آخری بار کہوں گا کہ یہ سارے واقعات شہنشاہوں کو پیش آتے ہیں، کوئی بھی معمولی آدمی ان واقعات سے دوچار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اب کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے اپنے غصے کو ذہن سے اتار دے تغرل خان، اور ایک سمجھدار انسان بن کر سوچ۔ اوے کہہ تو دیا تجھ سے بک بک کیے جا رہا ہے، میری محبت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو۔ تغرل خان پھر تیمور پر بگڑ گیا، اور تیمور نے گردن خم کر کے کہا، معزز سردار کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہاں، پاگل ہوں کیا میں؟ دماغی توازن کھو بیٹھا ہوں۔ ہم وادی شیربانہ میں ہیں، اور سردار یہ بھی جانتا ہے کہ وادی شیربانہ میں ہمارے گروہ کے بیشتر افراد متعین ہیں۔ اوہ ہاں، اوئے ہاں، واقعی یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ سچ کہتا ہے تو تیمور خان، واقعی میں اس وقت ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوں۔ ہاں، وہ کتے ابھی یہاں موجود ہیں، اور ہم یہ یقین نہیں کر سکتے تغرل خان کہ ان میں سے کون شیرم خان کا ہمنوا ہے اور کون تغرل خان کا۔ اب ان میں سے کسی پر مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ جو کمبخت میرے ٹکڑوں پر پلے بڑے، وہ تک غدار ہو گئے۔ بدرشاہ پر میں نے رحم کیا۔ سب سے بڑی غلطی کی میں نے کہ اپنے گروہ کی کمان بدرشاہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ غدار بھی شیرم خان سے مل گیا۔ سبھی اس سے مل گئے تغرل خان، سبھی اس سے مل گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو پھر ہم ایک کام کیوں نہ کریں تیمور خان، یہاں جتنے آدمی موجود ہیں ان سب کو ہلاک کر دیں، سب کو ایک ایک کو چن چن کر ہلاک کر ڈالیں،
کیسا رہے گا؟ کم از کم اس گروہ میں چند ہی کتے کم ہو جائیں گے، اس سے یہ گروہ ختم ہو جائے گا۔ کیا شیرم خان کی بغاوت ناکام ہو جائے گی تغرل خان؟ پھر بھی دل تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیوں خانم زرنگا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تیمور نے زرنگا سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ان میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچانا مناسب نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں یہ تجویز پیش کرتی ہوں کہ یہاں سے ہمیں صرف 4 گھوڑے حاصل کرنے ہوں گے، اور اگر ممکن ہو سکے تیمور خان تو کھانے پینے کی کچھ اشیاء جو راستے میں ہمارے کام آ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تھوڑا سا اسلحہ جو ہماری ضرورت پوری کر سکے۔ اگر ہم ان اشیاء کے حصول میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں خاموشی سے یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ بالکل خانم، بالکل، یہی تجویز بوڑھے اور لنگڑے تیمور کی ہے۔ تغرل خان گردن ہلانے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تم لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کروں گا، تو پھر مجھے اجازت دے سردار، میں راتوں رات یہ کام کر لینا چاہتا ہوں۔ اوئے نہیں، اب تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہو گیا ہے تیمور خان، ہم تجھے اکیلے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن تغرل خان، ایک وعدہ کرنا ہوگا تمہیں تیمور خان کے سامنے۔ اوئے اوئے لنگڑے، تو بھی بہک رہا ہے؟ تغرل خان پھر گرایا۔ ہاں، اس وقت میں بہک رہا ہوں، تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ بکتا کیوں نہیں؟ حالات کچھ بھی پیش آ جائیں تم غصے سے کام نہیں لوگے خان، یہ غصہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ خاموشی سے گھوڑے، خوراک اور ہتھیار حاصل کریں، اور اس کے بعد راتوں رات یہاں سے باہر نکل جائیں۔ خان، ان سرنگوں کی تعمیر میری کھوپڑی کام کرتی رہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کہاں سے ہمارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر تم زیادہ سے زیادہ میری مدد کرنا چاہو تو یوں کرو، جو کچھ میں بتاؤں ان راستوں پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، آج تھوڑی دیر کے لیے تو ان پہاڑوں کا سردار بن گیا ہے، بتا کیا کرنا ہے؟ زرنگاہ نے آگے بڑھ کر کہا، تیمور، میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ خانم ٹھیک ہے، آپ شہنشاہ کو لے جائیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک جگہ کی نشاندہی کروں گا، وہاں خوراک کے ذخیرے ہیں، آپ اپنے لیے مناسب خوراک تلاش کر لیجئے، اور پھر آپ خاتون ہیں، اس سلسلے میں زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، آئیے خان، ہم اور آپ اسلحہ اور گھوڑے حاصل کرتے ہیں، تیمور نے کہا، اور تغرل خان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک نظر زرنگاہ اور شہنشاہ پر ڈالی، اور پھر تیمور کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شیرم خان شدید ذہنی ہیجان کا شکار تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ طویل عرصے سے اسے تغرل خان سے نفرت ہو گئی تھی، اور وہ تغرل خان کے خلاف اپنے ذہن میں تانے بانے بنتا رہتا تھا، لیکن اس بات کا بھی ماضی گواہ تھا کہ تغرل خان ہمیشہ ان کے ذہنوں پر شیر کی حیثیت سے ہی سوار رہا تھا، اور اس کے سامنے وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ تغرل خان ہی تھا جس نے انہیں کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، ورنہ وہ شیر کوہ کے نکمے نوجوان شمار کیے جاتے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ تغرل خان ہی تھا جس نے ان کی حیثیت اس قدر بڑھا دی تھی کہ لوگ ان سے خوف کھانے لگے تھے۔ تغرل خان اگر ان کا پشت پناہ نہ ہوتا تو وہ اس قسم کی کارروائیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ پرانی بات تھی۔ تغرل خان کے ساتھ انہوں نے وفاداری سے بہت سا وقت گزارا، اور ہر قسم کے معاملات میں اس کا ساتھ دیتے رہے، لیکن شیرم خان ہر تجربے سے گزر چکا تھا۔ ایک بار تولائی خان کے مشورے پر اس نے شیرم خان کے نام سے بستی کو تاراج کرنے کی کوشش کی تو انہیں بدترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تغرل خان کا نام ہی بستیوں کے لیے دہشت کی علامت تھا، اور اس بات نے شیرم کو کچھ اور دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسے بارہا یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں، اور اب جب کہ تغرل خان نے اپنا رنگ بدل لیا تھا تو شیرم خان اس سے بہت زیادہ مخالفت محسوس کرنے لگا تھا۔ تولائی خان کی موت شیرم خان کے لیے بھی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، لیکن تولائی خان کو وہ بار بار آزما چکا تھا۔ تولائی خان آنکھیں بند کر کے تغرل پر اعتبار کرتا تھا۔ اگر تولائی خان بھی اس کا شریک کار بن جاتا تو شیرم کو کسی بات کا خوف نہ ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ تولائی خان بہترین دوست اور بے حد دلیر انسان ہے، لیکن یہ گزرے وقت کی کہانیاں تھیں۔ وہ وقت تو اب سر پر آ کھڑا ہوا تھا جس کے لیے شیرم خان نے شدید محنت کی تھی اور اپنے دوست تولائی خان کو ہلاک کر دیا تھا۔ پہاڑوں میں تغرل خان کے گروہ میں پھوٹ ڈالنا آسان بات نہیں تھی، اس کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کا ممنون تھا جنہوں نے بہرحال یہ فضا پیدا کر دی، اور پھر عمل کا وقت بھی آ گیا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جوزفائن نے اس کے ارادوں کو آخری حد تک پہنچایا تھا۔
اور جوزفائن کی شخصیت اسے اپنی پشت پر ایک مضبوط دیوار کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ وہ پہاڑوں میں واپس آ گیا تھا اور پھر اس نے جوزفائن سے ملاقات کی تھی، لیکن اسے سب سے بڑا ذہنی دھچکا اس وقت لگا جب زرنگا اور شہنشاہ اسے دستیاب نہ ہوئے تھے۔ وہ شدت حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ اگر شہنشاہ اور زرنگاہ نے یہ سب کچھ سن لیا ہے تو اس کے منصوبے کا کیا ہوگا؟ کہیں وقت سے پہلے اس کا یہ منصوبہ طغرل خان کے علم میں نہ آ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ طغرل خان حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بہر طور اب اس نے پھانسی کا پھندا اپنی گردن میں ڈال ہی لیا تھا تو ذرا بھی لچک سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ زرنگا اور شہنشاہ کی تلاش میں جانے والے مایوس ہو کر واپس آ گئے تھے۔ شیرم خان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ زیادہ وقت ان دونوں کی تلاش پر صرف کرتا، کیونکہ اسے شبہ تھا کہ بہت جلد طغرل خان واپس پہنچ جائے گا۔ اصول کے مطابق تو طغرل خان کو ذرا دیر بعد ہی آنا تھا، لیکن شیرم کو یہ اندازہ تھا کہ ان تینوں کی یعنی شیرم، طلائی اور تیمور کی غیر موجودگی سے جلا کر وہ ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہی اس طرف کا رخ کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر حالات اپنے قابو میں کر لیے تھے اور اس کا یہ اندازہ بالکل درست ہی نکلا تھا۔ طغرل خان آندھی اور طوفان کی مانند آیا تھا اور جن لوگوں کو اس نے اپنے دونوں پستولوں سے ہلاک کیا تھا ان کی ہلاکت نے یہاں موجود لوگوں میں نفرت کی چنگاریاں اور بڑھا دی تھیں، اور اب یہ چنگاریاں شعلوں کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ چنانچہ نتیجے میں شیرم خان نے دیکھ ہی لیا تھا کہ طغرل خان کے ساتھ آنے والے 6 افراد کو اس کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور طغرل خان شدید غیظ سے پلٹ کر اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر اسے کافی حد تک اطمینان ہوا کہ اس کے تمام ساتھی بلکہ اس وقت تو طغرل خان کا پورا گروہ ہی شدید غصے کے عالم میں تھا اور طغرل خان کے خلاف ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس بات سے اسے کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بلندیوں کی جانب اٹھیں جہاں طغرل خان کی رہائش گاہ تھی، اور پھر اسے یاد آیا کہ اب اس کی رہائش گاہ میں اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات سے شیرم کو مزید سکون نصیب ہوا تھا۔ راوت خان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے راوت خان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اب وہ اسلحے کی تلاش میں گیا ہے؟ ہاں شیرم خان، لیکن غار میں اسے ایک کارتوس بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے سر کے بال نوچنے کے علاوہ اور کیا کر سکے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے راوت خان، کیا ہم اسے ہلاک کر دیں؟ شیرم خان نے پوچھا، اور راوت خان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، اس سلسلے میں شیرم خان ہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، میں کیا مشورہ دوں؟ اوہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شیرم خان کو اچانک احساس ہو گیا کہ اسے یہ الفاظ راوت خان سے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اس وقت وہ اس بغاوت کی قیادت کر رہا ہے اور اسے پتھر کی چٹان کی مانند مضبوط ہونا چاہیے۔ بہر طور لمحے آہستہ آہستہ گزرتے رہے۔ طغرل خان ابھی تک غار سے برآمد نہیں ہوا تھا، لیکن اس بات کا اب شیرم خان کو بھی اطمینان ہوتا جا رہا تھا کہ طغرل خان اگر باہر آ بھی گیا تو وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ گروہ کے تمام لوگ اسی ٹیلے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تقریباً ہر ایک فرد یہیں آ کر جمع ہو گیا تھا۔ ابھی ان لاشوں کو بھی یہاں سے نہیں ہٹایا گیا تھا، جن میں سے کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں اور باقی طغرل خان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ طغرل خان کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ چاروں طرف مکمل خاموشی طاری تھی اور سب کی نظریں ایک سمت لگی ہوئی تھیں، لیکن وقت کچھ زیادہ ہی گزر گیا۔ طغرل خان سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کارتوس وغیرہ نہ ملنے کی صورت میں وہ غار ہی میں بیٹھا رہے گا۔ اس کی آتش مزاج فطرت سے سبھی واقف تھے، لیکن طغرل خان غار سے برآمد نہیں ہوا تھا، اور پھر بہت دیر کے بعد دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے شیرم خان کے بدن میں چنگاریاں سی دوڑ گئی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پورے وجود میں زلزلہ آ گیا، اور اس زلزلے کا محرک ایک خیال تھا جو اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ راوت خان اس کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں راوت خان سے کہا، راوت خان، طغرل خان، طغرل خان، کہاں شیرم خان، کہاں ہے وہ غار سے واپس نہیں آیا؟ ہاں خان، واپس آ کر کیا کرتا، اب وہ نہتا ہے، راوت خان نے جواب دیا۔ نہیں راوت خان نہیں، کچھ کرو۔ کیا بات ہے خان، تم اچانک پریشان ہو گئے ہو؟ راوت خان نے کہا، اوہ کیا تمہیں علم نہیں ہے راوت خان کہ اسی غار سے زرنگا اور اس کا بیٹا اس طرح غائب ہو گئے کہ ہمیں ان کا نشان بھی نہیں ملا؟ شیرم خان نے آہستہ سے کہا، اور راوت خان اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھ گیا۔
دوسرے لمحے راوت خان کی کیفیت بھی شیرم خان سے مختلف نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی وحشت جھانکنے لگی، اور پھر اس نے کہا، تو پھر چلو خان، دیر کیوں کر رہے ہو؟ چلو، دیکھو دیکھو۔ شیرم خان نے گہری گہری سانسیں لیں، اور ان بلندیوں کو عبور کر کے تغرل خان کی رہائش گاہ میں داخل ہونا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کون جانے تغرل خان کے پاس کچھ موجود ہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پھر راوت خان سے بولا، تم 5 آدمیوں کو اکٹھا کرو اور ان بلندیوں کی جانب سفر کرو۔ میں فوراً ہی راستوں کی ناکہ بندی کرتا ہوں۔ راوت خان نے عجیب سی نگاہوں سے شیرم خان کو دیکھا۔ شیرم خان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی، چنانچہ اس نے اپنی پسند کے 5 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور یہ پانچوں راوت خان کی سرکردگی میں تغرل کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے فوری طور پر احکامات نافذ کر رہا تھا۔ چاروں طرف پھیل جاؤ، مجھے شبہ ہے کہ تغرل خان نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایک چپے پر پھیل جاؤ، خبردار کسی بھی راستے کو خالی مت چھوڑنا۔ اس کے اس حکم کے ساتھ ہی لوگ منتشر ہو گئے۔ کچھ ایسا سحر پھونکا تھا شیرم خان نے ان لوگوں پر کہ سب کے سب تغرل خان کے خلاف ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں اس میں تغرل کی بدنصیبی کا عمل تھا یا پھر واقعی کچھ لوگ اس کی حرکتوں سے نالاں ہو گئے تھے۔ خاص طور سے اس وقت تغرل خان نے جو کچھ کیا تھا، اس نے ان لوگوں کو بھی اس سے برگشتہ کر دیا تھا جن کے دل میں اس کے لیے تھوڑا بہت احترام موجود تھا۔ سبھی ادھر ادھر دوڑ پڑے، اور پھر پہاڑوں میں ہر جگہ کی ناکہ بندی کی جانے لگی۔ راوت خان نے جن 5 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، اس نے انہیں آگے رکھا تھا۔ وہ سب بھی بری طرح لرزاں تھے، لیکن اس وقت صورتحال ہی ایسی تھی کہ انہیں موت کے منہ میں جانا پڑ رہا تھا۔ راوت خان ان کی ہمت بندھا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ غار کے اس دہانے پر پہنچ گئے جس کے اندر تغرل خان کی رہائش گاہ تھی۔ راوت خان نے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہا، تغرل خان، تغرل، باہر آ جاؤ، تمہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ چند لمحات خاموش رہ کر اس نے جواب کا انتظار کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تب راوت خان نے ان 5 سے کہا، اندر جاؤ اور تغرل خان کو گرفتار کر لو، یہ شیرم خان کا حکم ہے۔ 5 ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے، پھر شاید وہ آنکھیں بند کر کے ہی غار میں داخل ہوئے تھے۔ راوت خان نے اس وقت بھی غار میں داخل ہونے کی جرت نہیں کی، لیکن 5 آدمی زندگی کی بازی لگا کر اندر پہنچ گئے تھے۔ غار خاموش اور سنسان تھا، وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ جب اندر سے گولی چلنے کی آواز نہ سنائی دی اور کسی قسم کی جدوجہد کے آثار بھی نہ ملے، تو راوت خان خود بھی غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تغرل خان یہاں نہیں ہے؟ نہیں راوت خان، وہ یہاں نہیں ہے۔ راوت خان نے غار کا ایک ایک گوشہ چھان مارا، لیکن تغرل خان کا پتہ نہیں چلا۔ تب وہ چیختا چنگاڑتا باہر آیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے شیرم خان کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ دوسروں کو ہدایات دینے کے بعد اوپر ہونے والی کارروائی کا منتظر تھا، اور اتنا ہی بے چین تھا جتنا خود راوت خان غار میں داخل ہونے سے پہلے۔ راوت خان نے چیخ کر کہا، خان شیرم خان، تغرل خان فرار ہو گیا ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ شیرم خان سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کے بعد وہ ہمت کر کے خود بھی اوپر چڑھا اور پھر غار کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے ایک ایک جگہ تلاش کی، کدالوں سے غار کی دیواریں کھودی گئیں، اور اس کے بعد وہ سرنگ انہیں نظر آ گئی جو خفیہ تھی۔ شیرم خان نے سرنگ کا ایک حصہ توڑ دیا، اور اس کے بعد پوری طرح مسلح ہو کر اپنے آدمیوں کے ساتھ سرنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا دل لرز گیا۔ اگر تغرل خان نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس ممکنہ خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو خود شیرم خان کی زندگی کو پیش آ گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، تغرل خان کی فطرت سے شیرم سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا تھا۔ شیرم کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے تغرل خان کو اوپر آنے کا موقع ہی کیوں دیا۔ یہ اس کی بزدلی تھی کہ وہ اسی وقت تغرل خان پر حملہ نہ کر سکا جب تغرل خان ان کے درمیان موجود تھا، لیکن اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سرنگ میں وہ آگے بڑھتا رہا، فاصلہ معمولی نہیں تھا، اس کام میں انہیں کافی وقت صرف کرنا پڑا۔ شیرم نے اس وقت بھی اپنے ساتھیوں کو آگے رکھا تھا۔ راوت خان اور وہ ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس سلسلے میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ شیرم خان نے کہا، یہ سرنگ تغرل خان خود تو اتنا چالاک کبھی نہیں تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سرنگ کی تعمیر لنگڑے تیمور نے کرائی ہوگی۔ اوہ، وہ علیحدہ طور پر بھی کچھ کرتا رہا ہے۔ خان، ایک بات سے تشویش ظاہر ہو رہی ہے۔ راوت خان بولا، کیا؟
تیمور کی لاش کا نہ ملنا بھی ہمارے لیے باعث خوف ہے۔ شیرم خان نے ایک گہری سانس لی۔ اس سانس میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ سرنگ کا دہانہ آ گیا۔ اس کے بعد کھلا میدان تھا۔ اس دہانے کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لوگ اسی سرنگ کے راستے نکلے ہیں۔ طغرل خان اکیلا یا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی۔ جھاڑیاں ہٹانے کے بعد انہوں نے دور دور تک کے میدان دیکھ ڈالے، لیکن اب تو قدموں کے نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ شیرم خان کو مایوس واپس آنا پڑا، لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ طغرل خان کا نکل جانا اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا اور کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن اب شیرم خان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ بالآخر وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی چپے چپے پر پھیلے ہوئے تھے۔ شیرم خان نے انہیں ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ سب کچھ بے مقصد ہی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہاں راوت خان بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ بہت دیر تک وہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اس تمام ہنگامے کا نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلا تھا۔ طغرل خان اگر اس کی آنکھوں کے سامنے مر جاتا تو اس کے بعد کم از کم وہ یہ محسوس کرتا کہ جس مسئلے میں اس نے قدم اٹھایا ہے اس کی تکمیل ہو گئی۔ لیکن طغرل خان نکل گیا تھا۔ غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور پھر ہر مرض کی دوا جوزفائن ہی ذہن میں آئی۔ اب ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جوزفائن کے پاس جاتے ہوئے وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کرتا۔ چنانچہ وہ تیز رفتاری سے اپنی جگہ سے نکل کر جوزفائن کی قیدگاہ کی جانب چل پڑا۔ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا وہ جوزفائن کے نزدیک پہنچ گیا، جو اطمینان سے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ البتہ راول خان بہت بے چینی سے اپنے قید خانے میں ٹہل رہا تھا۔ صورتحال کے بارے میں اسے بھی علم تھا کہ کیا ہے، اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ جوزفائن نے پرسکون نگاہوں سے شیرم خان کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں شیرم خان، کہاں تک پہنچے؟ خانم، سب کچھ ہو گیا خانم، لیکن ایک افسوسناک خبر ہے۔ کیا؟ جوزفائن نے کسی قسم کی جذباتی کیفیت کا مظاہرہ کیے بغیر کہا۔ خانم، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں مجھ سے۔ بتاؤ، ویسے کیا بات ہے؟ میں اس سے پہلے تمہیں بتا دوں، بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی زندگی بھر کے لیے گردن کا پھندا بن جاتی ہے۔ شاید مجھ سے بھی ایک ایسی ہی غلطی ہوئی ہے خانم، لیکن اب صورتحال میرے ہاتھوں سے باہر ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اب تفصیل بتاؤ۔ خانم، میں زرنگا اور اس کے بیٹے شہنشاہ کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ غار ہی میں موجود تھے اور میں نے یہ سوچا کہ اب وہ نکل کر کہاں جائیں گے، لیکن وہ دونوں غار سے غائب ہو گئے۔ میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ آگے بڑھو۔ جوزفائن کا چہرہ سوت گیا۔ اور خانم، اس کے بعد میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان کی تلاش کے لیے زیادہ کوشش کرتا، کیونکہ اس طرح مجھے خدشہ تھا کہ وقت سے پہلے طغرل خان کو یہ تفصیلات نہ معلوم ہو جائیں۔ خانم، جوزفائن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے شیرم کی باتیں سنتی رہیں۔ راول خان کے کان بھی اسی سمت لگے ہوئے تھے۔ تب شیرم نے کہا، طغرل خان میری توقع کے خلاف بہت جلد واپس آ گیا۔ اسے یہ خیال تھا کہ ہم تینوں کہاں غائب ہو گئے ہیں، یعنی میں، تیمور اور تولائی خان۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ صرف 6 افراد تھے۔ وہ ہمارے درمیان پہنچا اور اس نے برہمی کا اظہار کیا تو میں نے اس سے اسی کے لہجے میں بات کی، جس پر وہ غصے میں آ کر طغرل خان نے ہمارے ساتھیوں پر اپنے دونوں پستول خالی کر دیے اور کئی افراد اسی جگہ مارے گئے۔ جواب میں ان لوگوں نے طغرل کے 6 ساتھی مار دیے۔ طغرل غصے سے آگ بگولا ہو کر ایمونیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے غار تک پہنچا اور پھر واپس نہ آیا۔ آگے بڑھو۔ جوزفائن کے لہجے میں اب غراہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہ پہنچا تو ہمیں حیرت ہوئی اور ہم سب اس کے غار میں داخل ہو گئے خانم، لیکن طغرل خان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس پورے علاقے میں موجود نہیں ہے۔ غار کے اندر ایک خفیہ سرنگ برآمد ہوئی اور اس سرنگ کا فاصلہ طے کر کے ہم کافی دور نکل گئے۔ ہمیں بخوبی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ طغرل خان اسی سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا ہے۔ خانم، جوزفائن نے دانت پیس کر شیرم خان کو دیکھا اور پھر غراتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارے پاس پستول موجود ہے، اسے نکالو اور اپنی کن پٹی پر رکھو اور گولی چلا دو کہ تم جیسے ناکارہ انسان کا اس کے علاوہ اور کوئی انجام نہیں ہونا چاہیے۔ شیرم چونک پڑا۔ اس نے جوزفائن کی طرف دیکھا اور کسی قدر درشت لہجے میں بولا، جوزفائن، تم میری حکمران نہیں ہو، اپنا لہجہ سنبھالو۔
میں یہ لہجہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جوزفائن جلتی نگاہوں سے شیرم کو دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، معافی چاہتی ہوں لیکن شیرم خان، یہ تو کچھ نہ ہوا۔ طغرل خان ایک بار پہلے بھی نکل گیا تھا۔ اس وقت شیرم خان مجھے معاف کرنا، اس وقت جب میں نے تم لوگوں کو پانی کی سرنگ میں فنا کرنے کی کوشش کی تھی اور طغرل خان کے اس طرح نکل جانے کا خمیازہ آج اس شکل میں بھگت رہی ہوں۔ میرا یہ قید خانہ دیکھ رہے ہو تم، میری حالت زار دیکھ رہے ہو، یہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ تھا۔ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی شیرم خان، اور آج تم نے وہی غلطی دہرائی ہے۔ میں اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ نکل جائے گا، شیرم خان نے کہا، اور اب اس بات کی امید بھی نہیں رکھتے کہ تم اسے تلاش کر لو، اور جس جگہ بھی وہ نظر آئے اسے ہلاک کر دو۔ میرے ساتھی اس کی تلاش میں نکل سکتے ہیں، میں تم سے مشورہ لینے آیا تھا، لیکن نہیں شیرم خان، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو گنجائش اور جو جگہ پیدا ہو گئی ہے وہ مجھے ایک بزرگ کی حیثیت دیتی ہے، اور اسی بزرگ کی حیثیت سے میں نے تم سے قدر درستگی سے یہ الفاظ ادا کر دیے تھے۔ اگر تم مجھے وہ حیثیت نہیں دینا چاہتے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے خانم جوزفائن؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا طغرل خان کی تلاش کی ہر امید ختم ہو چکی ہے؟ وہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آ سکتا۔ جس چالاکی سے وہ باہر نکل گیا ہے خانم، اسی چالاکی سے وہ اپنے آپ کو روپوش بھی کر سکتا ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، چنانچہ میرے خیال میں اب اس کی تلاش بیکار ہوگی۔ خانم جوزفائن خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، کیا تمہارے خیال میں طغرل خان کا کوئی ساتھی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں نے بھی سوچی ہے، اور صرف ایک شبہ ہے میرے ذہن میں، صرف ایک شبہ۔ کیا؟ میرے ساتھی راوت خان نے جب درہ بلساریہ میں ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا تو اسے تیمور کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ بڑے سر والا لنگڑا تیمور شیطان صفت ہے، اس کی بڑی کھوپڑی ہمیشہ ایسے کارنامے دکھاتی ہے جو ناقابل یقین ہوتے ہیں، اور اس کی لاش کا نہ ملنا اس بات کا مظہر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاک ہی نہیں ہوا ہو۔ زرنگاہ کا گم ہو جانا اور اس کے بعد طغرل خان کا اس صورتحال میں غائب ہو جانا مجھے اس بات کا شبہ دلاتا ہے کہ تیمور زندہ ہے۔ طغرل دیوانہ ہے، وہ جوش جذبات میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن تیمور زیرک ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ اس وقت بھی طغرل کا یہاں سے چلے جانا میرے لیے بہت تعجب خیز ہے۔ وہ جان دینے والوں میں سے ہے، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں سے فرار ہو گیا اس سرنگ کے ذریعے تو اس بات کا شبہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے اسے مجبور کرنے والا تیمور ہے۔ جوزفائن نے ایک بار پھر دانت پیسے تھے، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ گویا اب اس بات کی توقع رکھنا فضول ہے کہ طغرل خان، اس کی بیوی زرنگا، اس کا بیٹا شہنشاہ ہمارے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ میرا یہی خیال ہے خانم۔ ٹھیک ہے، میں کب تک یہاں قید رہوں گی؟ او خانم، ابھی چند لمحات کے بعد میں تمہارے لیے بہتر رہائش گاہ کا بندوبست کیے دیتا ہوں، تو پہلے یہ بندوبست کرو۔ میری رہائش گاہ کسی مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ راول خان کو بھی نکالو۔ ہاں، میں ابھی اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ اسی وقت راول خان نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور خوشبخت خان کہاں ہے شیرم؟ شیرم خان، میرا بیٹا خوشبخت خان کہاں ہے؟ خوشبخت خان اپنی جگہ موجود ہوگا۔ کیا میں اسے دیکھوں خانم؟ ہاں ضرور، اس کے تحفظ کا بھی معقول بندوبست رکھنا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ طغرل اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو؟ اس بات کے امکانات بالکل نہیں ہیں، تاہم میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم لوگوں کو اطلاع دیے دیتا ہوں، شیرم خان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جوزفائن مسکراتی نگاہوں سے راول خان کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، راول خان، کیا خیال ہے ان تمام واقعات کے بارے میں؟ جوزفائن، طغرل کا نکل جانا تمہارے کہنے کے مطابق خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک اور خیال میرے ذہن میں ہے۔ کیا؟ راول خان نے صبر و تحمل سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اقتدار جوزفائن کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک شیرم خان ایک اکھڑ مزاج اور خطرناک نوجوان ہے، لیکن جوزفائن اسے ہینڈل کرنا جانتی ہے، چنانچہ ابھی جوزفائن سے بھرپور تعاون ہی ضروری تھا۔ جوزفائن پرخیال نگاہوں سے راول خان کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اس وقت طغرل خان کے ساتھ کوئی باقاعدہ گروہ نہیں تھا، 4 ساتھی تھے اس کے، جو ہر طرح اس کے معاون تھے، اور 5 کا یہ فگر ہی بہت کافی تھا۔ لیکن اس وقت طغرل خان دوسری پوزیشن میں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور ایک بچہ ہے۔
اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے راول خان، تو تغرل خان ذہنی طور پر باپ بن چکا ہے، شوہر بن چکا ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر باپ یا شوہر نہ ہوتا تو شیرم کو کبھی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ تغرل خان کی ناکامی اسی کمزوری کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے لیے کسی دوسرے گروہ کا اکٹھا کرنا بآسانی سے ممکن نہیں ہوگا۔ فرض کرو اگر اس نے چند افراد اپنے ساتھ شامل کر بھی لیے تو وہ اس پائے کے نہ ہوں گے جس پائے کے اس کے ساتھی تھے، اور اگر اسے کچھ اچھے لوگ مل بھی جائیں تو اب وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے خوف زدہ رہے گا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ پورا گروہ اس کا مخالف ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب وہ اتنا خطرناک نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے غافل نہ رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے راول خان کہ اب جب ہم نے اس صورت میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آزاد ہوں گے تو ہمارا آئندہ اقدام کیا ہوگا؟ جوزفائن، تم اس سلسلے میں پہلے ہی فیصلے کر چکی ہو۔ ہاں، میں تو فیصلے کر چکی ہوں، لیکن راول خان کی زبان سے لفظ جوزی ابھی تک نہیں نکلا۔ جوزفائن نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب یہ کہ راول خان کے ذہن میں ابھی تک کدورت ہے۔ راول خان چند لمحات خاموش رہا، پھر سنبھل کر بولا، دیکھو جوزفائن، حالات نے ہمیں ایک دوسرے سے ذہنی طور پر تھوڑا بہت تو دور کر دیا ہے۔ تم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میں اگر خلوص دل سے تم تک آنے کی کوشش بھی کروں تو مجھے ایک بات کا سچے دل سے جواب دو، کیا تم اسی خلوص سے میرا استقبال کرو گی؟ جوزفائن عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں راول خان، میں اسی خلوص سے تمہارا استقبال کر سکتی ہوں، بشرط یہ کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ تمہارے دل میں وہی خلوص پھر سے بیدار ہو چکا ہے۔ اور یہ یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ابھی اتنی جلدی نہیں، میں تمہیں بتا دوں گی۔ البتہ ایک بات کی درخواست کر سکتی ہوں تم سے۔ کیا؟ یہ کہ مجھ سے تعاون کرنا، کسی قسم کی چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ نہ میں ابھی اس پوزیشن میں ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کر سکوں، اور نہ ہی راول خان تم۔ اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے ہی کو فریب دینے کی کوشش کی تو یوں سمجھ لو ہمارا پورا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا۔ کم از کم ایک بات میں تم سے ضرور کہہ سکتا ہوں جوزفائن، میں ابھی تمہارے دل تک پہنچنے میں کتنا ہی وقت صرف کروں لیکن تم سے مخلص ضرور ہو چکا ہوں، اور اس بات کا ثبوت تم اسی صورت میں دو گے راول خان کہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا۔ اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا جوزفائن، لیکن ایک بات کا جواب تم سے مانگ سکتا ہوں؟ کیا؟ ہاں ہاں، بے تکلفی سے کہو۔ خوش بخت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، خوش بخت ہمارا مستقبل ہے راول خان، اس کے لیے تو میں نے طویل ترین انتظار کیا ہے، اسی کے لیے تو میں نے فرخانہ کو اپنے سینے پر سانپ کی مانند پرورش کیا ہے۔ وہ بدبخت عورت اس وقت ہمیں خوش بخت خان نہیں دے سکی، دیر لگا دی اس نے، تاہم اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، جس کا صلہ اسے بھی دیا جائے گا، سمجھے راول خان؟ اور جہاں تک خوش بخت کا تعلق ہے تو میں تو پہلے بھی اپنے ذہن میں یہی منصوبہ رکھتی تھی کہ شیر کوہ کو اس کا اصل سردار دوں اور ان پہاڑوں پر اس کی حکمرانی قائم کروں، اور اب وہ اسی طرح میری نگاہوں کا مرکز ہے۔ تم اس کے لیے بالکل بے فکر رہو، میں اسے اپنی آغوش میں پروان چڑھاؤں گی۔ راول خان نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، اس طرح وہ اپنی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے اندر اچانک بیدار ہوئی تھی۔ جوزفائن کے ان الفاظ پر اس کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی تھی، لیکن ابھی وہ یہ نفرت جوزفائن کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے آپ پر جبر کر کے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گویا تم ایک اور تغرل خان کو جنم دو گی؟ ہاں راول خان، ہاں، لیکن یہ تغرل خان پہاڑوں کا وحشی نہیں ہوگا بلکہ ایک قبیلے کا حکمران ہوگا، اور تم دیکھو گے کہ کس طرح وہ ان قبائل پر حکمرانی کرتا ہے۔ میں در حقیقت اسے پہاڑوں کا شہنشاہ بنا دوں گی۔ لیکن راول خان، چند باتیں اور سن لو، ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ موقع نہ مل سکے۔ ابھی شیرم خان کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے۔ میں نے ہلکا سا ٹچ دے کر اسے آزمانے کی کوشش کی تھی، وہ بے شک میرے اشاروں پر چل رہا ہے، لیکن آخر وہ تغرل خان کا ساتھی ہے، ایک ایسا شخص جس نے ہزاروں انسانوں کا خون بہایا ہے۔ چنانچہ اس سرکش گھوڑے کو رام کرنے کے لیے تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی منصوبہ بندیاں جس انداز میں بھی آگے بڑھائیں گے، شیرم خان کو اس میں پیش رکھیں گے تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ اسے بھی کچھ ملا۔ اگر ہم نے اس کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔
بے شک تمہارا یہ اندازہ درست ہے خانم جوزفائن، راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزفائن کچھ لوگوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی جو اسی سمت آ رہے تھے۔ آنے والوں نے دونوں قید خانوں کے تالے کھولے اور پھر پر احترام انداز میں کہنے لگے، خانم جوزفائن تشریف لے چلیے، اور راول خان آپ بھی، آپ کی رہائش گاہیں درست کر دی گئی ہیں۔ دونوں کو ایک ہی رہائش گاہ میں منتقل کیا گیا تھا، اور یہ ایک خوبصورت غار تھا جس میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ غار میں پہنچنے کے بعد جوزفائن نے کہا، راول خان میرے لیے نہانے کا بندوبست کرو، اور ایک اچھے لباس کا بھی۔ راول خان خاموشی سے باہر نکل گیا۔ خانم جوزفائن نے غسل کیا، لباس پہنا اور پھر ایک بستر پر دراز ہو گئی۔ اس نے راول خان سے کہا کہ وہ بھی غسل کر کے لباس تبدیل کر لے، کیونکہ طویل عرصے سے ان کے جسم گرد آلود اور حلیے بگڑے ہوئے تھے۔ راول خان خود بھی اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے چلا گیا۔ غسل کرتے ہوئے بہت سے منصوبے اس کے ذہن میں پرورش پا رہے تھے۔ بہر طور اس وقت وہ ایک ایسی عیار عورت کے ساتھ تھا جس کی ذہانت بھی بے مثال تھی اور طاقت بھی، چنانچہ اسے ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا تھا۔ خوشبخت خان کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس نے خوشبخت خان کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ البتہ جب وہ خانم جوزفائن کے سامنے پہنچا تو جوزفائن اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا تمہیں یہ بات یاد ہے راول خان کہ آج بھی میں تمہاری بیوی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، تم نے ذہنی طور پر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن شاید ہم دونوں ہی اپنے ان رستوں کو نہیں بھلا سکے جوزفائن۔ ہاں خان، میں آج بھی تمہیں چاہتی ہوں، اور ایک بات شاید تم پوری سچائی کے ساتھ محسوس نہ کر سکو، میرے اندر جو بھی خرابیاں رہیں، جو بھی برائیاں رہیں، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے میں نے تمہیں دل و جان سے چاہا۔ ہاں جوزفائن، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم نے مجھے ایک نیچ خاندان کی عورت کہا، تم نے مجھے وہ گالیاں دیں راول خان جو تم دے سکتے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں واقعی ایک نیچ خاندان کی عورت ہوں؟ راول خان چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہی الفاظ دہرائے تھے میں نے خانم، لیکن وہ غصے کی شدت تھی، اور اگر وہ الفاظ تمہارے ذہن پر نقش ہو گئے ہیں تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔